أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام والهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 2 کا پہلا حصہ. مائدہ کی پہلی آیت میں آپ نے سنا ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، معاہدوں کی پاسداری کرو. پھر اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز بتائی گئی معاہدوں سے متعلق وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے معاہدے. تو آج کی جو آیت ہے اس میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے کیے گئے معاہدوں سے متعلق ہے. یعنی جو پابندیاں اللہ رب العزت نے لگائی ہیں یا جن چیزوں کے بارے میں احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، تو ایمان والوں کو چاہیے کہ معاہدے کا احترام کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے. آیت کا جو مضمون ہے اسے سمجھنے سے پہلے ایک مختصر سا پس منظر، جس کے بعد اس آیت کے احکامات سمجھ میں آئیں گے. سن 6 ہجری میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. تفصیلی واقعہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے اصحاب کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا. آپ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے، عمرہ نہیں ادا کر سکتے. یہ حضرات اپنے ساتھ قربانی لے کر گئے تھے، تو ان قربانیوں کو بھی مکہ مکرمہ کی طرف نہیں چھوڑا کہ ان کو حرم میں یا مکہ مکرمہ میں ذبح کیا جائے. اب یہ حضرات دور دراز کا سفر کر کے پہنچے. آج کل تو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ 3 4 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا. کم سے کم 9 دن 10 دن 11 دن 12 13 دن سفر میں لگ جاتے تھے. 450 کے لگ بھگ کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اتنے دور کا سفر کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم پہنچے، عمرے کی نیت سے آئے، لڑائی وغیرہ کا کوئی ارادہ نہیں، صرف عمرہ ہے، قربانیاں ساتھ لائے ہیں. لیکن مکہ والوں نے روک دیا. اسی سلسلے میں صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں چند شرائط پر صلح ہوئی کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم بغیر عمرہ کیے ہوئے چلے جائیں گے
اور اپنی قربانیاں بھی ادھر ہی ذبح کریں گے۔ اگلے سال آئیں گے، بغیر اسلحہ کے آئیں گے، صرف عمرہ کریں گے، صرف 3 دن رہیں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ تو مسلمان اتنا دور سے سفر کر کے آئے تھے، رنج تھا، غم تھا، پریشانی تھی، اور ظاہر ہے دکھ لگا ہوا تھا کہ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، ہماری قربانیوں کو مکہ مکرمہ میں نہیں داخل ہونے دیا گیا۔ بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہم واپس ہو گئے۔ اب یہاں 2 قسم کی روایات ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان جب مکہ مکرمہ سے واپس آ رہے تھے تو کچھ مشرکین مکہ مکرمہ جا رہے تھے اور اپنی قربانیاں بھی ساتھ لے کر۔ اس زمانے میں مشرکین بھی مکہ مکرمہ آتے تھے، حج اور عمرہ کرتے تھے، اگرچہ ان کے حج اور عمرہ میں بھی شرکیہ افعال ہوتے تھے، لیکن اس وقت تک مکہ مکرمہ میں مشرکین کے داخلے پر پابندی نہیں لگی تھی۔ بعد میں پابندی لگ گئی، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اس وقت تک مشرکین بھی آتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے۔ تو بعض تفسیری روایات کے مطابق مسلمان جب حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے مدینہ منورہ، تو ان مشرکوں کو دیکھا کہ یہ اپنی قربانیاں لے کر جا رہے ہیں، تو مسلمانوں کے دلوں میں آیا کہ یہ لوگ تو بڑے مزے سے جا رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا، یہ جا کے عمرہ بھی کریں گے، قربانیاں بھی ادھر ذبح کریں گے، ہمیں کیوں منع کیا گیا؟ تو مسلمانوں کے دلوں میں آیا کہ ہم ان جو مشرکین جا رہے ہیں ان کو بھی منع کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو بھی آگے نہیں جانے دیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ حکم نازل ہوا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو اور شعائر اللہ کی، یعنی اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کیا ہے؟ قربانی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کیا ہے؟ بیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں کیا ہے؟ بیت اللہ کی طرف جانے والا حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا۔ تو ایمان والو، تم بے حرمتی نہ کرو۔ انہوں نے تو تمہیں روکا، منع کیا، لیکن تم بے حرمتی نہ کرو۔ تو بعض تفسیری روایات کے مطابق اس موقع سے متعلق یہ احکام ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 ہجری کے بعد 7 ہجری پھر 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ فتح کیا۔ اس وقت تک بھی وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ میں مشرکوں کا داخلہ منع ہے۔ تو اس وقت کچھ مشرکین مکہ مکرمہ آ رہے تھے اپنی قربانیاں وغیرہ لے کر، تو بعض مسلمانوں کے دلوں میں آیا کہ جیسے سن 6 ہجری میں انہوں نے ہمیں نہیں آنے دیا تھا، آج تو ہماری حکومت ہے، آج تو ہمارا غلبہ ہے، ہم بھی اب مشرکوں کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ان کی قربانیوں کو یہاں نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ حکم نازل ہوا کہ نہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا، آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کریں۔ یہ تو ہے اس آیت کا پس منظر کہ مشرکوں نے جو کیا آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن آپ لوگ ایسا نہ کریں۔ لیکن اس پوری تفصیل کو دوبارہ ایک بات اس سلسلے میں دوبارہ سمجھیں کہ اس وقت تک مکہ مکرمہ میں مشرکوں کے داخلے پر پابندی نہیں لگی تھی، بعد میں پابندی لگ گئی تو پھر ان کا آنا حج عمرے کے لیے منع ہو گیا۔ اب آئیے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، دین اسلام کی نشانیاں۔ ہر مذہب کی شناخت ہوتی ہے، کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جو اس مذہب کی شناخت کہلاتی ہیں، اس مذہب کا لیبل کہلاتی ہیں۔ جیسے عیسائیوں کی شناخت ہے صلیب، ہندوؤں کی شناخت ہے بت مورتی، یہودیوں کے بھی ایک شناخت ہے، وہ بڑی عجیب سی ٹوپی پہنتے ہیں اور گلے میں کچھ ڈالتے ہیں۔ سکھوں کی بھی ایک شناخت ہے، دور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سکھ ہے۔ تو ہر مذہب کی، بلکہ ہر قوم کی بھی ایک شناخت ہوتی ہے، ان کا ایک کلچر ہوتا ہے، ان کا ایک رواج ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، دین اسلام کی بھی کچھ نشانیاں ہیں۔ عربی میں ان کو کہا جاتا ہے شعائر اللہ۔ قرآن کریم میں ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی، حاجی اور عمرہ کرنے والے زائرین وہاں جا کر سعی کرتے ہیں، صفا سے چلتے ہیں مروہ تک، مروہ سے چلتے ہیں صفا تک۔ تو قرآن کہتا ہے کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کا تقوی اور دل کے پرہیزگار ہونے کی نشانی ہے۔ تو شعائر اللہ، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب شعائر اللہ کون کون سے ہیں؟ ایک دو چیزوں کا تو ابھی تذکرہ ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 بڑے بڑے شعائر اللہ ہیں۔ نمبر 1 حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، نمبر 2 قرآن مجید، نمبر 3 بیت اللہ، اور نمبر 4 نماز۔ یہ 4 بڑے بڑے شعائر اللہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ تعظیم رسالت، تعظیم پیغمبر، تعظیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ محمدی ہونے کی نشانی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اور سنت کے مطابق داڑھی رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑے عالم کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، تو اس بڑے عالم نے اس نوجوان خواب دیکھنے والے کو داڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا اس داڑھی کا خیال رکھنا اور اس کا احترام کرنا، اس لیے کہ قبر میں داڑھی والوں کا بڑا اکرام ہوتا ہے۔ تو یہ نشانی ہے کہ یہ جو ابھی ابھی مردہ آیا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، سنت کا متبع ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، محبت کی نشانی ہے۔ اور داڑھی جیسا کہ آپ سب سمجھتے اور جانتے بھی ہیں کہ ایک مشت سنت ہے، ایک مشت ہونی چاہیے، یہ اصل داڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم شعائر اللہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کتنی محبت کرتے تھے، تابعین رحمہم اللہ کتنی محبت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج یا عمرے کے موقع پر اپنے سر کے بال کٹوائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ بال جو ہیں صحابہ میں تقسیم کر دیں۔ اب جس صحابی کو وہ بال ملا
تو اس کے پاس دنیا کی بہت بڑی دولت ہاتھ میں آ گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے ایک بزرگ کو جو ان سے حدیث نقل کرتے ہیں وہ بال دکھایا، تو وہ حسرت سے کہنے لگے کہ کاش میرے پاس بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال ہوتا تو یہ میرے پاس دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بڑی دولت ہوتی، اور یہ مجھے دنیا کی ساری نعمتوں سے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک۔ تو شعائر اللہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل۔ دوسری چیز ہے قرآن کریم، قرآن کریم سے محبت، قرآن کریم کی تعظیم، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے احکامات پر عمل۔ اور تیسری چیز ہے بیت اللہ، سبحان اللہ، بیت اللہ سے محبت، بیت اللہ کی زیارت کا شوق، بیت اللہ بار بار جانے کی تڑپ۔ بیت اللہ، اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کو جن رحمتوں سے اور جن تجلیات سے نوازا ہے، ان رحمتوں اور تجلیات کے حاصل کرنے کا شوق، یہ ہے بیت اللہ سے محبت۔ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی برکت سے دائیں بائیں کا ایک علاقہ ہے، حدود ہیں، باؤنڈری ہے، جس کو کہا جاتا ہے حدود حرم مکی۔ اس علاقے کو، اس باؤنڈری کو، اس حدود حرم والے ایریے کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو شخص وہاں پہنچ کر ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالی بیت اللہ کی برکت سے اسے 1,00,000 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے حدود حرم میں ایک نماز پڑھی، 1,00,000 نمازوں کا ثواب، ایک سبحان اللہ کہا، 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب، ایک قرآن پاک ختم کیا، 1,00,000 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب، جس نے وہاں ایک روزہ رکھا، 1,00,000 روزہ رکھنے کا ثواب۔ اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے، بار بار لے جائے، سبحان اللہ۔ کتنے مزے ہیں ان لوگوں کے جن کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے پڑوس میں گزرتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب آسمان اور زمین کو پیدا فرما دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو خطاب کر کے فرمایا، میری اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جاؤ، ائتیا طوعا او کرہا، میری اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لکھا تھا کہ سب سے پہلے جس ٹکڑے نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے لبیک کہا، وہ ٹکڑا خانہ کعبہ اور بیت اللہ والا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے صرف خانہ کعبہ کو نہیں، خانہ کعبہ کے دائیں بائیں کتنے کلومیٹر کے پورے ایریے کو حدود حرم بنا دیا کہ یہاں جو بھی آئے گا ایک نیکی کرے گا، 1,00,000 نیکی کرنے کا ثواب۔ تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے وہ بار بار جائیں، زیادہ سے زیادہ جائیں۔ زندگی کے وہی دن مزے کے ہیں جو خانہ کعبہ کے قرب و جوار اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں گزرے۔ اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اور چوتھی چیز ہے نماز، یہ بڑے بڑے شعائر اللہ میں سے۔ اس کے علاوہ صفا، مروہ، نماز، آذان، حجاب، داڑھی، جتنے بھی احکامات اور جتنی بھی نشانیاں ہیں دین اسلام کی، وہ سب شعائر اللہ میں ہے۔ تو اس آیت میں پہلا حکم ہے کہ اے ایمان والو، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔
اب آپ نے دیکھ لی شعائر اللہ کون کون سے ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہ کرو، خانہ کعبہ کی بے حرمتی نہ کرو، نماز کی بے حرمتی نہ کرو، صفا مروہ حج کے جتنے بھی مقامات ہیں۔ دوسرا حکم اس آیت میں آیا ہے وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینے۔ طلبہ سمجھتے ہیں قرآن کریم میں مذکور بھی ہیں حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اس زمانے میں ان 4 مہینوں میں امن ہو جاتا تھا پورے عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی قتل و قتال نہیں، بلکہ شروع میں تو مسلمانوں کو ان 4 مہینوں میں جہاد کی بھی اجازت نہیں تھی، اگرچہ یہ حکم بعد میں پھر ختم ہو گیا۔ اب یہ حکم آ گیا کہ کسی بھی مہینے میں ہو آپ جہاد کر سکتے ہو، لیکن اس وقت یہ حکم تھا کہ ان 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَلَلْهَدْيَ، ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو حاجی یا عمرہ کرنے والے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور جا کر مکہ مکرمہ میں ذبح کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے ہدی۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ قربانی کا جانور۔ تو حکم ہے کہ قربانی کے جانور کی بھی تعظیم کریں، اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کی خدمت کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب آپ قربانی کا جانور خریدنے جائیں، اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کا سر دیکھیں، اس کی ٹانگیں دیکھیں، اچھے طریقے سے پرکھ کے لیں، اس میں کوئی عیب نہ ہو، پھر اس کو خوب کھلائیں، اس کو موٹا تازہ کریں، اس کی خدمت کریں۔ یہ قربانی کے جانور کی تعظیم میں آتا ہے۔ وَلَلْقَلَائِدِ، قربانی کا جو جانور ہوتا تھا ہدی کا، اس کے گلے میں اس وقت لوگ پٹا ڈالتے تھے۔ وہ پٹا درخت کے پتوں کا بھی ہوتا تھا، وہ پٹا چمڑے کا بھی ہوتا تھا، وہ پٹا اون بالوں کا بھی ہوتا تھا، وہ پٹا جوتے کی شکل میں بھی ہوتا تھا۔ تو یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ جو جانور ہے یہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے ذبح ہونے کے لیے۔ تو جتنے بھی ڈاکو ہوتے تھے یا چور ہوتے تھے، جتنے بھی لوگ ہوتے تھے اس طرح کے، وہ بھی جب کعبۃ اللہ کے جانور کو دیکھتے تھے تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ تو اے ایمان والو، قربانی کے ہدی کے جانور کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو کہ خانہ کعبہ کا ارادہ اور قصد کر کے احرام باندھ کے جا رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ احرام باندھ کے عمرہ کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی کی نیت سے جا رہے ہیں۔ اس وقت ان مشرکوں کے بارے میں بھی حکم تھا جو احرام باندھ کے آ رہے ہیں، تو ایمان والوں کو حکم ہے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس وقت اگرچہ حکم نہیں آیا تھا نا کہ مشرکوں کا داخلہ منع ہے، مشرک آتے تھے اس وقت، تو اس وقت یہ حکم ہے۔ اور جو مسلمان احرام باندھ کے جا رہا ہو تو اس کی کتنی بڑی تعظیم کا حکم ہے، اور وہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مبارک آدمی ہے کہ جو خانہ کعبہ کے لیے احرام باندھ کے جا رہا ہے، حج یا عمرے کا احرام باندھ کے جا رہا ہے۔ یبتغون فضلا، رب کا فضل چاہتے ہیں، رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ایک اہم بات کی طرف یہاں اشارہ ہو گیا کہ جب آپ خانہ کعبہ کی طرف جائیں تو اپنی نیت کو خالص کر لیں، کہ نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، مجھے میرے رب کا فضل و کرم نصیب ہو جائے۔ شہرت کی، سیر و سیاحت کی، گھومنے پھرنے کی، ان چیزوں کی نیت نہ کرو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جاؤ۔ جو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے احرام باندھ کے بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، وہ بڑا قابل تعظیم ہے، وہ خدا تعالیٰ کا مہمان ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے ضیوف الرحمن،
ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی محبت کا فیضان ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی طرف بلایا ہے۔ یہ کتنے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ کتنے تعظیم والے لوگ ہیں، یہ کتنے محبت والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے کتنے برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے گھر کی طرف بلایا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی بلائے، بار بار بلائے۔ تو اے ایمان والو، ایسے لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کی نیت اچھی ہو، اور اگر کسی کی نیت خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے بھی فساد کی ہو، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر کچھ مشرکین جن کے قتل کے احکامات جاری ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ لوگ جہاں بھی ملے ان کو قتل کرو، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے قاتل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچا چکے تھے، ایمان والوں کو، صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت ستا چکے تھے، وہ اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ تو کعبہ میں، بیت اللہ میں بھی ان کو امن نہیں تھا۔ صحیح روایات میں ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن خطل، وہ مطلوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو، اس کے گرفتاری کے اور اس کے قتل کے احکامات جاری ہو گئے تھے۔ تو ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، وہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہیں ٹھنڈا کر دو، اقتلوہ، اس کو وہیں قتل کر دو، اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہے جس کی تعظیم کی جائے، یہ مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، یہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا میں شامل نہیں ہے۔ اس کی بے حرمتی سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے تو حکم ہے کہ اقتلوہ۔ چنانچہ ایک صحابی گئے اور اس نے اسے کعبہ کی دیوار اور پردوں سے چمٹے ہوئے حالت میں قتل کر دی۔ تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن کی نیت خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی ہو۔ یہ تمام وہ احکامات ہیں جن سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ پچھلی آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، تو آج کی آیت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آ گئی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے نکل آؤ، حلال ہو جاؤ، پھر تمہیں شکار کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک پابندی ابھی بھی برقرار ہے کہ حدود حرم سے نکل کر، حدود حرم باؤنڈری میں شکار کرنا منع ہے۔ تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، اور اس آیت کے دوسرے حصے کے متعلق جو احکامات اور مضامین ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کی نشست میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدی، خانہ کعبہ کی طرف جانے والے جانور قربانی کی، ولا القلائد، ان جانوروں کے گلے میں ڈالے جانے والے پٹے کی، ان سب چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، یعنی ان کی تعظیم کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو خانہ کعبہ، بیت اللہ، بیت الحرام، حرمت والے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکلو تو پھر شکار کر لو، یعنی شکار کر سکتے ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔